ہم اپنا اپنا تجزیہ کریں. میں بھی مولوی صاحبان میں شمار ہوتا ہوں، آپ ماشاءاللہ معزز مومنین میں شمار. کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا جھوٹ تو نہیں بولتے کبھی؟ جھوٹ مولوی صاحبان تو ضرور بولتے ہیں، تقریروں میں جب وہ کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں بیان کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ لوگ انہیں پیسے تب دینے ہیں جب نعرے لگائیں گے. نعرے نہیں لگائیں گے تو پیسے نہیں دیں گے، آپ پیسے کم ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں پھر وہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جاتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. اسی طرح دوسرا عہد کی پاسداری کیا ہوتی ہے؟ تو یہ عہد کی پاسداری بھی یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی کرتا ہے لیکن بعض اوقات قرض لیتا ہے تو نام لینے کا واپسی لینے کا نام ہی نہیں لیتا. آج کروں گا، کل کروں گا، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اور تیسری امانت کا خیال رکھنا. امانتیں بھی آپ جیسے لوگ تو بہت اچھے ہیں لیکن کچھ لوگ، لیکن امانتیں تو بہت زیادہ ہیں. امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب نے یا صدیقی صاحب نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں امانت کے طور پر، پھر میں نے وہ واپس کرنے ہیں. اور تمام چیزیں امانت ہیں. میری اولاد میرے ہاتھ میں امانت ہے، بیٹی بیٹے، آیا ان کو میں نے تربیت کی ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کو اچھا بنایا ہے، ان کو میں نے نمازی بنایا ہے. یہ بچے تو میرے ہاتھ میں امانت ہیں. یہ بیچارے کسی گھر کی لڑکی آپ کے اور میرے گھر میں آئی تھی، وہ بھی امانت ہے. کیا اس کا حق میں نے ادا کیا ہے؟ کیا جب میں مرنے لگا ہوں تو یہ تو نہیں ہے کہ جو کچھ میرا کاروبار تھا وہ سارا بیٹوں کو دے دیا ہے اور بیٹیوں کو کہہ دیا ہے میں نے جہیز دے دیا تھا آپ کو، وہ ختم ہو گیا ہے. اور بھائی جو ہیں وہ بھی وراثت نہیں دیتے. کئی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کو وراثت ہی نہیں دی. تو ظاہر ہے خود ہمارے اعضاء امانت ہیں. کیا آنکھ کو ہم نے اس طرح چلایا ہے جیسے اللہ کہتا تھا؟ کیا ہم نے کان سے اسی طرح کام لیا ہے جیسے اللہ نے اس کو بطور امانت قرار دیا تھا؟ کیا میں نے اپنے پاؤں کو اسی طرح استعمال کیا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا؟ اور قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید پڑھیں. قرآن مجید سورہ مزمل میں ہو، اگر آپ سخت بیمار ہیں تب بھی قرآن پڑھیں. اگر آپ سفر کی حالت میں تنگ ہیں، پریشان ہیں، تب بھی قرآن پڑھیں. اگر آپ جنگ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، آپ تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ مولا کائنات نے جنگ صفین میں ایک رات لیلۃ الحریر 300 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، لیکن نماز شب بھی پڑھی تھی. ریت پر بیٹھ کر، ریت پر صفوں کے درمیان بیٹھ کر نماز شب پڑھی تھی. ابن عباس نے کہا مولا یہ نماز کا ٹائم ہے. فرمایا اسی نماز کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. تو کیا ہم جنگ کی حالت میں پڑھیں؟ آیت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ مسافر ہیں، اگر آپ مریض ہیں، اگر جنگ کر رہے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِن، پڑھو جتنی طاقت رکھتے ہو. 2 منٹ پڑھ لو، 4 منٹ پڑھ لو، 5 منٹ پڑھ لو، لیکن ترجمہ دیکھو. ترجمہ سے پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے. ترجمہ سے پتہ چلے گا میں نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے. ترجمہ سے پتہ چلے گا سب سے بڑا اللہ ہے. لیکن اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، سب سے بڑا اللہ کو زبانی مانیں گے، دل کی گہرائیوں سے نہیں مانیں گے. اللہ کہتا ہے میں نے عالم الست میں آپ سے عہد لیا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا اور میں نے کہا تھا غافل نہ ہونا، بھول نہ جانا. اگر ہمارا خاندان جو ہے وہ کام نہیں لیتا تو آپ کو لینا پڑے گا، جو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا. آپ جب پیدا ہوئے تھے تب اللہ اکبر کہا گیا تھا، جب مریں گے تب بھی اللہ اکبر کہا جائے گا. دل کی گہرائیوں سے اللہ کو بڑا مانو. بڑا ماننے کے بعد اس کی عظمت کا احساس کرو. اگر توحید ہے تو ہو سکتا ہے آپ بخشے جائیں، لیکن اگر توحید نہیں ہے، باقی تمام نظریات آپ کے ہو سکتا ہے نہ بخشے جائیں، کیونکہ اصل اللہ ہے. اگر اللہ کی عظمت کو، کبریائی کو ہم نے چیلنج کر دیا تو جنت دینے والا اللہ ہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. سب کچھ ملے گا جب اللہ کو ہم اللہ مانیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں.